أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کا تذکرہ تھا کہ اس کے ذریعے دعا کی جائے، اللہ کو اس کے ذریعے پکارا جائے. آج جن 3 آیتوں کو میں نے پڑھا ہے، آیت نمبر 181 سے لے کر 83 تک، اس میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کو بیان کیا ہے اس کا تعلق اوپر کی آیت سے یہ ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اوپر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہم نے جہنم کے لیے مخلوق پیدا کی ہے انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے. ان کے دل ایسے ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہے، یہ سب باتیں بیان کی. اس کے بعد فرمایا کہ اولئک هم الغافلون، وہ لوگ غفلت میں ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا گناہ ہے. جب آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تبھی گناہ ہوتا ہے. اگر گناہ کے وقت بھی اللہ کی یاد آ جاوے تو آدمی باز آ سکتا ہے. تو یاد کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ بتایا کہ اسماء الحسنی کے ذریعے اللہ کو پکارو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات و انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، تو کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے، سیدھا راستہ بتلاتی ہے اور اسی کے ذریعے انصاف کرتی ہے، حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات بیان فرمائی کہ اسی صورت میں ایک آیت اوپر گزری ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی جماعت تھی جن کا کام تھا حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنا، حق کے اوپر قائم رہنا. اوپر ایک آیت گزری جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک جماعت ایسی رہی تھی جو حق پرست تھی.
ظاہری بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں کوئی اور امت ہوگی جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے اوپر حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے، حق کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اس امت کی فضیلت بتلائی ہے، اس سے مراد امت محمدیہ الف و الف صلاۃ علی صاحبہا، اور حضرت قتادہ اور ابن جریج نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا انہا ہذہ الامہ، اس آیت میں جس قوم کا ذکر کیا ہے وہ یہ امت ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرفوع روایت ہے، ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا ان من امتی قوما علی الحق حتی ینزل عیسیٰ، میری امت میں ایک قوم ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ یہ امت ہر قسم کے افراط اور تفریط اور کجروی سے علیحدہ ہو کر سچائی اور انصاف اور اعتدال کا طریقہ اختیار کی ہوئی ہے اور اسی کی طرف دوسروں کو دعوت دیتی ہے۔ اس آیت کے بعد اس امت کے مخالفین اور حق کی تکذیب جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اس آیت کریمہ میں جس قوم کا تذکرہ ہوا ہے وہ یہ امت محمدیہ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ فیہم وقد اعطى اللہ قوم موسیٰ مثلہا، یہ امت ہمارے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی اس طرح سے ایک قوم رکھی تھی۔ لیکن اب سوال ہوتا ہے یہ کہ اس امت کے اندر وہ جماعت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول امام رازی نے مہاجرین اور انصار کی جماعت کو بیان کیا، لیکن جبائی کے حوالے سے رازی نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے یا ایک دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی زمانہ کبھی بھی اس بات سے خالی نہیں رہے گا کہ ان کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو حق کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، ہر زمانے کے اندر رہیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور آپ کے زمانے میں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار ہو تو وہ تو ہے ہی، ان کے زمانے میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ جماعت تو ہو گئی، پہلے تھی، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ پہلے زمانے میں ہو گئی، یہ آیت تو کہہ رہی ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے، یہ جو عربی گرامر کے اعتبار سے
اور اگر یوں سوچتے ہیں کہ گزرے زمانے میں ایک جماعت ایسی تھی تو فائدہ کیا؟ وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہر زمانے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے رہے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، وہ تو ایک بدیہی بات ہے، سب جانتے ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ مراد لیا جائے کہ ہر زمانے کے اندر اس طرح کے لوگ رہیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے لیے روایت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا صحیحین کے اندر نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة۔ میری امت کے اندر ایک جماعت غالب رہے گی، حق کے اوپر رہے گی، ان کو نقصان نہیں دے سکے گا وہ آدمی جو ان کی مدد چھوڑ دے، جو ان کا ساتھ چھوڑ دے، وہ نقصان نہیں کرے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ بھی کچھ ضرر نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ ہمیشہ ایسا رہے گا اور ہوتا رہے گا، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن مجید ایک حجت ہے، حدیث ایک حجت ہے، ایسے ہی امت کا اجماع یہ بھی حجت ہے۔ امت کے نیک لوگوں کا، علماء کا کسی بات کے اوپر متفق ہو جانا وہ بھی ایک دلیل ہے، اور ہر زمانے کے اندر ایسا رہے گا۔ ہاں، اس لیے کہ اگر کسی زمانے کے ساتھ خاص کر دیا جاوے کہ تو حضور کے زمانے میں تھا یا صحابہ کے زمانے میں تھا، تو پھر اس کے ذکر کا فائدہ کیا؟ یہ تو معلوم ہی ہے۔ یہیں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہر زمانے کے اندر قیاس کر کے مسائل نکالنے والے رہیں گے، قرآن اور حدیث میں غور و خوض کر کے مسائل نکالنے والے آئیں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ قرآن و حدیث سے جو مسئلہ نکل رہا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کے، عنوان ان کا بہت اچھا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن اندر جو بھرا ہوا ہے وہ بہت غلط ہے۔ یہ تو چھوٹی سی تھوڑی سی عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو احکام بیان کیے، جو مسائل بیان کیے، اگر ان پر قیاس نہ کیا جائے، اگر ان میں سے مسائل کا اجتہاد کر کے استخراج نہ کیا جائے، تو پھر آج کے زمانے میں بہت ساری وہ چیزیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، کیا اس کے اوپر حکم نہیں لگایا جائے گا؟ جائز ناجائز، حرام حلال، ان کو کیا حکم لگے گا؟ قیاس کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں، تو یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہر زمانے کے اندر قیامت تک قیاس کرنے والے رہیں گے، اجتہاد کرنے والے رہیں گے۔ اور مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ آیت دلالت کرتی ہے دنیا کسی بھی وقت خالی نہیں رہے گی حق کی طرف دعوت دینے والوں سے، ہر زمانے میں حق کی طرف دعوت دینے والے رہیں گے، ہر زمانے میں رہیں گے حق کی طرف دعوت دینے والے۔ تفسیر روح البیان کے اندر بڑی تفصیل نقل کی علامہ حقی رحمت اللہ علیہ نے، اور کہا کہ مراد آیت کریمہ کی یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر اہل حق رہیں گے،
جیسے کہ حدیث بھی بتلا رہے ان من امتی قوما علی الحق حتی ینزل عیسیٰ، میری امت میں ایک ایسی قوم رہے گی جو حق پر رہے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتر آئے۔ اور دوسری حدیث لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین کے اندر اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو۔ جب کوئی بھی نہیں رہے گا پھر قیامت قائم ہوگی۔ شیخ کبیر صدر الدین قنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ اللہ 2 دفعہ آیا، تکرار کے ساتھ، ریپیٹ کے ساتھ آیا، جس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ اللہ ذکر حقیقی کرنا پڑے گا۔ اور خصوصاً لفظ اللہ بعض علماء نے جیسے فرمائے کہ اس میں اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا نام ہے جس سے بندہ پکارتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، اور یہ نام کسی اور کا نہیں ہے، صرف اللہ ہی کا ہے، اسی کی ذات، اس کی ذات کے ساتھ یہ نام خاص ہے۔ تو تفسیر روح البیان کے اندر 2 روایتیں نقل کی ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صوفیاء کرام ہر زمانے کے اندر اس طرح کے رہیں گے جو حق کی طرف دعوت دیں گے، دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ فی الارض 300، زمین میں اللہ تعالیٰ کے 300 بندے ہیں ایسے، قلوبہم علی قلب آدم، جن کے دل اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اوپر ہوں گے، وَلَهُ 40 قلوبہم علی قلب موسیٰ، 40 آدمی ایسے ہوں گے جن کا دل موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہوگا، وَلَهُ 7 قلوبہم علی قلب ابراہیم، 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہوں گے، وَلَهُ 5 قلوبہم علی قلب جبریل، 5 آدمی ایسے ہوں گے جن کے دل جبریل کے دل کے پر، وَلَهُ 3 قلوبہم علی قلب میکائیل، اور 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہوں گے، وَلَهُ 1 قلبہ علی قلب اسرافیل، اور ایک بندہ ایسا رہے گا اللہ کا جس کا دل اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہوگا، فَإِذَا مَاتَ الْوَاحِدُ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ، جب ایک گزرتا ہے جس کا دل اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے تو وہ ان تینوں میں سے ایک کو لے لیا جاتا ہے جو میکا علیہ السلام کے دل پر تھے، اور جب 3 والے میں سے کوئی گزرتا ہے تو 5 والوں میں سے ایک کو لے لیا جاتا ہے، 5 والوں میں سے کوئی گزرتا ہے تو 7 والوں میں سے لیا جاتا ہے، 7 والوں میں سے جب گزرتا ہے تو 40 والوں میں سے لیا جاتا ہے، اور 40 والوں میں سے گزرتا ہے تو 300 والوں میں سے نکل جاتا ہے، اور پھر جب 300 میں سے کوئی گزرتا ہے تو عام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کو بدل لیتے، اس کی جگہ عام لوگوں میں سے ایک کو لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برکت سے، ان لوگوں کے ذکر و اذکار کی برکت سے، ان لوگوں کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برکت سے امت سے بلائیں ٹالتا رہتا ہے۔ یہ روایت ہے، تفسیر روح البیان میں نقل کی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کئی کتابوں میں کتب ابدال اور اس طرح کی باتیں آئی ہے۔ ہاں، جو ایک کہا ہے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ایک سے مراد وہ کتب ہوتا ہے، ہاں، اور وہ غوث ہے۔ پھر اولیاء کرام کے اندر گویا کہ ایک نقطہ ہوتا ہے بیچ میں، مرکزی تو حیثیت رکھتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے، اور بندہ اللہ کا قرب بہت زیادہ روزے نماز اور بہت زیادہ ظاہری ٹپ ٹاپ اور سنوارنے سے نہیں، لیکن صحیح معنی میں تقوی اور پرہیزگاری، اچھی نیت، دل کی صفائی اور امت مسلمہ کے لیے دل کی نرمی جب اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم سے ان کو چن لیتے، اپنے لیے ان بندوں کو خاص کر لیتے، اور وہ 40 ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دل پر، جیسے میں نے روایت نقل کی۔ علامہ حقی لکھتے ہیں
کہ وہ کسی کو نہ گالی دیتے ہیں، نہ لان تان کرتے ہیں، نہ اپنے نیچے والوں کو ستاتے ہیں، نہ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، نہ اپنے بڑوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ ہاں، پاکیزہ خبر والے، نرم طبیعت والے، سخی دل والے، جن کو نہ دوڑائے ہوئے گھوڑے پا سکتے ہیں، نہ تیز ہوائیں ان کو پا سکتی ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف اونچائی کے اوپر جاتے ہیں بھلائی کی حاصل کرنے کے لیے۔ اولئک حزب اللہ۔ تو بات یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر ایسے بندے پیدا کر رکھے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول حکی نے لکھا ہے کہ وہ تجارت کرتے تھے، اور تجارت میں فرماتے تھے کہ اگر 5 آدمی نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا۔ ایک تو 2 سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، اور فضیل ابن عیاض، ابن سماک اور ابن علیہ، یہ 5 نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا۔ ہاں، یہ ہے اللہ والوں کی صفات، یہ ہے اللہ والوں کا حال۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ایسی ہے جو صحیح راستہ بتاتی ہے، حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تفصیلات اس آیت کریمہ کے تحت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ 2 صفتیں، 2 عادتیں ایسی ہے جو اس آیت کریمہ میں بتلائی، وہی تو خلاصہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں 2 خصلتیں بتلائی۔ ایک تو یہ کہ دوسروں کی قیادت اور رہنمائی یا مشورہ، ان چیزوں میں شریعت کا اتباع۔ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، شریعت کا اتباع ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج تو ہمارا حال کیا ہوا ہے؟ ہاں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شریعت کا پاس و خیال نہیں رکھتے۔ قیادت کے لیے، سرداری حاصل کرنے کے لیے بھی اور سردار بن جانے کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوئی کہ قیادت اور رہنمائی یا مشورے میں شریعت کا اتباع، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، آپس میں کچھ اس طرح کی چپکلش ہو جائے، تو ان جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ شریعت کے قانون کے مطابق کریں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے، یہی 2 صفتیں ایسی ہیں جو کسی قوم اور جماعت کی خیر و خوبی اور فلاح دنیا و آخرت کی ضامن ہو سکتی ہے۔ بھئی صلح کا معاملہ ہو یا جنگ کا معاملہ ہو، دوستی کا معاملہ ہو یا دشمنی کا معاملہ ہو، ہر حال میں اس کا نصب العین حق اور انصاف ہے۔ اپنے دوستوں اور رفیقوں کو جو طریقہ کار بتلائیں اس میں بھی حق کا اتباع ہو۔ مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت کا راز اور ان کا تغرہ امتیاز یہی حق پرستی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو حق کے تابع بنایا، اور اس میں کوئی شک نہیں، جب تک امت کے اندر یہ 2 چیزیں باقی رہی، امت کے اندر یہ 2 چیزیں باقی رہی، وہاں تک امت سربلند رہی، سرخرو رہی۔ لیکن جب سے امت میں یہ 2 خصلتیں ختم ہو گئی، ان 2 خصلتوں کے اندر خلل اور نقصان آیا، اسی وقت سے ان کا تنزل اور انحطاط شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے آج ہماری بڑی بڑی جماعتوں کے ٹکڑے ہو گئے، جمعیت کے ٹکڑے، دعوت و تبلیغ کے ٹکڑے، مدرسوں کے ٹکڑے، بڑے بڑے مدرسوں کے۔
کیا کریں گے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج یہی حق پرست امت خالص ہوا پرست بن کر رہ گئی. ہاں، امت کے اندر جو پارٹیاں بنی ہے، جو جماعتیں بنی ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حق پرستی کی وجہ سے بنتی ہے، حق پرستی کی وجہ سے نہیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ کسی نہ کسی کے اندر ہوا پرستی آئی ہوگی جس کی وجہ سے ٹکڑے ہوئے، کہیں بھی ہوئے ہو. آج ایک گھر کے اندر انصاف کے ساتھ بھائی تقسیم کر لے اور بٹوارا کر لے تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی. لیکن ایک چاہتا ہے مجھے تھوڑا زیادہ مل جائے، میں جتنا حقدار اس سے زیادہ مجھے ملنا چاہے، وہیں پر جھگڑا ہوگا، وہیں پر آپس کے تعلقات میں خلفشار اور بگاڑ آئے گا. اگر حق پرستی کے ساتھ کام کیا جائے تو پھر کبھی بگاڑ نہیں ہوگا. کسی ایک میں بھی اس طرح کی ہوا پرستی آتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے انتشار ہوتا ہے، اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے. ہاں، پارٹیاں اور جماعتیں بنتی ہے تو یہی خالص نفسانی اغراض اور دنیا کی حقیر و ذلیل منفعت کی بنیاد پر بنتی ہے. ہاں، باہمی جھگڑے، نزاعی مقدمات میں جو دنیا کے چند روزہ موہوم، آدمی اتنا سوچے کہ ابھی میں لے بھی لوں یا میں بڑا بن بھی جاؤں، لیکن آئندہ 5 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کسی کو پتا نہیں. آج دنیا کے کونے کونے میں مسجدوں میں دیکھو جھگڑے، مدرسوں میں دیکھو جھگڑے، دینی دعوت اور دینی خدمت میں دیکھو جھگڑے. کیوں؟ صحیح علم ہے نہیں ایک بات، اور علم ہے تو اس کے اوپر چلنا نہیں ہے، اور دوسروں کو اپنی منوانا ہے، دوسروں سے اپنی منوانا ہے. جب یہ بات ہوگی تو پھر کہا، قرآن نے تو کہہ دیا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے. اگر کوئی صوفیہ بزرگ بھی اگر رہنمائی کے اندر حق کے خلاف چلتا ہے تو کچھ دن میں لوگ ان سے ہٹ جاتے. اس لیے حق کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. چاہے آپ کو ظاہری نقصان نظر آ رہا ہو، اپنا تو جانے دے، کوئی بات نہیں، لیکن حق تو حق ہے، اور انصاف بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. جب حق پرستی کے بجائے ہوا پرستی اختیار کریں گے، شخصی طور پر کسی کو فائدے ہو گئے، بظاہر نفع لگ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے پوری قوم و ملت کی تباہی ہو جائے گی. اگر پوری امت کی کامیابی اور پروگریس اور ترقی ہمارے پیش نظر ہو تو سوائے قرآنی اصول کے اور حدیث شریف کے چارے کار نہیں ہے. اسی کی پابند بننا پڑے گا، اسی کے اوپر چلنا پڑے گا. یہ آیت کریمہ اگر ہم اس کو اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے ماحول کے اندر لے آئیں، اور ہر آدمی چاہے معمور ہو یا آمیر ہو، ماتحت ہو یا مافوق ہو، اگر اس آیت کریمہ کو زندگی میں لائیں گے تو امت بن کے رہے گی. ورنہ جب اس آیت کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر وہی ہوگا، سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں. آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا کیا حال ہے. اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا ہے اور نہیں ہوگا. مسلمان کمزور ہو گئے، اور وہ بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ سوال ایک یہ ہو رہا تھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ تمہیں ترقی کرنی ہے تو قرآن و حدیث پہ چلنا پڑے گا، حق کے اوپر رہنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی قوموں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ چوری، دھوکہ دہی، رشوت ستانی، رشوت دہی، غلط غلط کام کر کے لال پیلے نظر آ رہے ہیں، ان کی ترقی ہمیں دکھ رہی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ غیر مسلم قومیں جو حق سے سراسر دور ہیں وہ کیوں دنیا میں پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس آیت کریمہ میں۔ اس سے پہلے جس آیت میں کہا تھا کہ حق کے ساتھ انصاف کرنے والے، حق کے ساتھ رہنمائی کرنے والے ہماری مخلوق میں رہیں گے، ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت تک اس طرح لوگ رہیں گے؟ تو حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ قیامت شرار خلق کے اوپر واقع ہوگی۔ یہ ایک سوال ہے جس کو علامہ آلوسی نے اٹھایا، علامہ آلوسی بغدادی نے اٹھایا۔ لا تقوم الساعة الا على اشرار الخلق، یہ حدیث ہے، قیامت نہیں قائم ہوگی مگر مخلوق میں نالائقوں کے اوپر، جو نکمے ہوں گے ان پر قیامت آئے گی۔ ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین پر اللہ اللہ نہ کہا جائے، رہنے کہنے والا کوئی نہ ہوگا تو پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں۔ یہ آیت تو بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں حق کے اوپر ایک جماعت قائم رہے گی، اور یہ حدیثیں کہہ رہی ہے کہ قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو دنیا میں نکمے ہوں گے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آلوسی نے یہ لکھا کہ جس زمانے میں قیامت آئے گی وہ زمانہ قیامت کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، وہ زمانہ ملا ہوا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب قیامت سے پہلے سارے ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے، جب اٹھا لیے گئے کوئی نہیں رہا، اب قیامت آئے گی۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں حدیثوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ شر کا غلبہ آ جائے گا، شر اتنا غالب آ جائے گا۔ ہاں، جب اتنا غالب شر آ جائے گا تو ایمان والے نہ ہونے کے برابر رہیں گے، جب غلبہ آئے گا تو پھر قیامت آئے گی۔ خیر، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم میں اس کا جواب دیا گیا ہے، وہ یہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا میں ان کے لیے معاش کی مختلف صورتیں دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہاں جس میں ہم لوگ ہیں وہی مزے کی چیز ہے، اور جس پر ہم قائم ہیں وہی کوئی حق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ استدراج عربی زبان کے اندر دھیرے دھیرے اوپر چڑھنا یا دھیرے دھیرے نیچے اترنا دونوں کے لیے آتا ہے۔ دھیرے دھیرے پکڑنے کے لیے بھی استدراج کا لفظ آتا ہے۔ درجہ کا لفظ عربی زبان میں لپیٹنے کے معنی میں، کسی چیز کو کسی میں لپیٹے، جیسے ادراج المیت فی الکفن، میت کو کفن میں لپیٹنا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ والے مراد ہیں، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ اوپر جاتے ہیں، اور یہ معنی لیں کہ وہ دھیرے دھیرے نیچے اترتے ہیں، دونوں معنی صحیح ہے، کیونکہ یہ لوگ اوپر جائیں گے تو اپنے ذہن کے اعتبار سے نعمت اللہ تعالیٰ کی کنٹینیو ان کو آ رہی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ نیچے اترتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب زمین کو اپنا ٹھکانہ سمجھ لیتے ہیں، شہوتوں کا اتباع کرنے لگتے ہیں اور معاصی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، تو دھیرے 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 وہ نیچے اترتے اترتے اسفل السافلین تک پہنچ جاتے ہیں، سب سے نچلے گھٹیا قسم کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ان مجرموں کو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ اللہ سزا نہیں دیتا۔ ہم نے اپنے مسلمانوں کو بھی ایسا دیکھا کہ وہ ان کے سب غلط دھندے ہیں، شراب نوشی، جوا کھیلنا، بدکاری، یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک سیدھے سادے آدمی کو ایسا خیال ہوتا ہے کہ ان کو سزا نہیں ملتی، بلکہ دنیاوی عیش اور فراخی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ وہ لوگ خدا کی سزا سے بے فکر ہو کر کرائم اور جرائم کے ارتکاب میں دلیر ہو جاتے، بہادر ہو جاتا، ارے کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ پیو کرو جو کرنا ہو۔ اس طرح سے جو انتہائی سزا ان پر جاری کرنی ہے اللہ کی طرف سے، رفتہ رفتہ لوگوں کے سامنے ان کی کرائمز کھلے طور پر آ جانے کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ سزا اب ان کو ملنے والی ہے۔ یہی خدا کی ڈھیل ہوتی ہے، یہی استدراج ہوتا ہے۔ وہ اپنی حماقت بے حیائی سے سمجھتا ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہے، یہ سوچتا ہے، حقیقت میں یہ انتہائی عذاب کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ظاہری بات ہے، اللہ کی ذات انسان کا ہر خیال، انسان کا ہر پلان اور اس کا ہر ارادہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب تابع ہے تو پھر وہ کہاں آگے بڑھ سکتا ہے؟ سب اللہ اندر کنٹرول رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ ان لوگوں کے سامنے جب دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھلتے تھے تو وہ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس کسرا کے خزانے لائے گئے تو کیا فرمایا؟ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک ان اکون مستدرجا فانی سمیعتک تقول سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ مجھے مستدرج کر دیا جائے، یعنی مجھے ڈھیل دے دی گئی ہو، یہ ایسا میں بن جاؤں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے تو تجھے یہ کہتے ہوئے سنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس طور پر کہ وہ جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں مہلت دیتا ہوں، مدت ذرا لمبی کر دیتا ہوں، یہ کہ جلدی نہیں۔ یاد رکھو، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی اور فوراً سزا ملی، شکر کرو اللہ کا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ قشیری کے حوالے سے لکھا کہ نعمت مل رہی ہے اور آدمی شکر نہیں ادا کر رہا ہے، سمجھو یہ بھی استدراج ہے۔ نعمت کا دیا جانا اور شکریہ بھلا دینا، یہ بھی استدراج ہے۔
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، جب میں ان کو سزا دوں گا تو وہ دھیرے سے دوں گا، ایک دم سے نہیں، اور جب موقع آئے گا ان کی سزا کا تو وہ مجھے عاجز نہیں کر سکیں گے، مجھ سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے نقشے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں مل گئے تو اب ہم سب کچھ ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کافر کو بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کی نعمتوں کو یہ سمجھ کر کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو جنت بھی ہم کو مل جائے گی۔ کیا پتا کہ اللہ نے دنیا ہی میں دے کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جتنے مزے لوٹنے ہو لوٹ لو، یہ دنیا ہے، بعد میں جو حساب ہونے والا ہے وہ وہاں پہ ہوگا۔ ارے دنیا پوری بھی مل جائے پھر بھی حساب تو ہونے ہی والا ہے، اللہ تعالیٰ حساب تو لے گا۔ خیر، اس مضمون کے اوپر بھی اور کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنے والا اور اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر کامل اعتقاد رکھنے والا بنائے اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔